أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اس آیت میں اور اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو انسان کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں سے بعض رشتے تو وہ ہیں جن کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور بعض رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر انسان پر حرام ہیں۔ جب تک کوئی خاتون انسان کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کے باقی رشتہ دار انسان کے لیے حرام ہوتے ہیں، اور جب نکاح ختم ہو جائے تو اس کے بعد بعض رشتے ایسے ہیں جو انسان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ تین قسم کے رشتے ہیں۔ نمبر ایک، محرمات نسبی، وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے انسان کے اوپر حرام ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ رشتے ہیں جو دودھ پینے کی وجہ سے، ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے، اس کو محرمات رضاعیہ کہتے ہیں، یعنی ایسے رشتے جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ رشتے ہوتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے، مصاہرت کی وجہ سے، سسرالیوں کے چند ایک رشتے انسان کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں، ان نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، ایک رشتہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ تم اپنے باپ کی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو۔ ہاں، جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، اب اللہ خالق کائنات نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اب سب سے پہلے محرمات نسب، کہ نسب کی وجہ سے کون سے رشتے ہیں جو انسان کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ اب ماؤں سے مراد حقیقی مائیں، اور پھر جو نا وہ دادی ہے، نانی ہے، پردادی ہے، پڑنانی ہے، یعنی اوپر تک جتنی بھی مائیں ہیں اللہ خالق کائنات نے سب کو کیا کیا ہے، حرام کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ اب بیٹیوں کی آگے جو اولاد ہے، مثلا پوتیاں ہیں، پڑپوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آگے اولاد ہے، مثال کے طور پر جو نا وہ نواسیاں ہیں، ٹھیک ہے، آگے ان کی اولاد، یہ سب انسان کے لیے کیا ہیں، حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں، چاہے باپ شریک بہنیں ہوں، چاہے ماں شریک بہنیں ہوں، وہ ساری کی ساری بہنیں اللہ خالق کائنات نے حرام قرار دی۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی تمہارے والد کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تم پہ کیا ہیں، حرام ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یعنی تمہاری ماں کی بہنیں، وہ بھی کیا ہیں، تم پہ حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخْ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹیاں
یعنی بانجیاں، یہ بھی تم پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یہ ٹوٹل 7 رشتے بنتے ہیں جو اللہ خالق کائنات نے محرمات نسب کی وجہ سے، یعنی نسبی طور پر انسان پر کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ ایک ہے تمہاری حقیقی مائیں، وہ پیچھے حرام ہو چکی ہیں، ان سے نکاح نہیں، ماؤں سے جو نکاح نہیں ہوتا، اور ان ماؤں سے بھی نکاح نہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اسے کہتے ہیں محرمات رضاعت، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے انسان کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور دودھ بھی کون سی عمر میں؟ یعنی دودھ پینے کی عمر میں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کے دورانیے کے اندر جو ہے کسی بچے کو دودھ پلا دینا، اور اتنا دودھ پلا دینا ما فتق الامعاء، جس کے ساتھ بچے کی انتڑیاں کھل جائیں، یعنی جناب وہ شکم سیری کے ساتھ، اور پیٹ بھر کر بچہ دودھ پی لے، اور بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ دودھ پی لے، 5 دفعہ دودھ پی لے، تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ انسان کی ماں بن جاتی ہے، اس سے وہ محرمات میں شامل ہو جاتی ہے، اس سے کبھی نکاح جو ہے وہ جائز نہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری جو ہے وہ دودھ شریک بہنیں، وہ تم پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب وہ تمہاری دودھ پینے والی مائیں، ان کی بہنیں وہ تمہاری خالائیں لگتی ہیں، اور ان کے جناب وہ تمہارا جو رضائی باپ ہے اس کی بہن وہ تمہاری پھپھو لگتی ہے۔ پھر آگے جناب وہ سارے وہ رشتے جو محرمات نسب کی وجہ سے انسان پہ حرام ہوتے ہیں، وہ سارے دودھ پینے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں اگر ان کے بچوں نے کسی کا دودھ پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں پچھلے دنوں ملک بینک بنا تھا کراچی کے اندر، جناب وہ یعنی خواتین اپنا دودھ جناب وہ وہاں پر دے دیتی تھیں، اور جو مدر لیس بچے ہیں ان کو دودھ پلا دی جاتا، یا پھر جناب وہ جن کی ماؤں کا دودھ ٹھیک نہیں ان کو پلا دی جاتا۔ یہ سارا ریکارڈ ہونا چاہیے، اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے یہ نہیں کہ جناب وہ آج کسی کا پلا دیا، کل کسی کا پلا دیا، پرسوں کسی کا پلا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ تو سارے وہ رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے رشتے جناب وہ مبہم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کسی کا کیا رشتہ لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل کلیئر کٹ ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اور اس کی پوری ہسٹری ہونی چاہیے، اور اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور جن بچوں نے یہ دودھ پیا ہے اس وجہ سے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ بلکہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہونے لگا تھا، اور ایک خاتون تشریف لائی، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور نکاح کو ختم کر دیا۔ تو یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں بھی حرام ہیں تم پہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی تم پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اس کے بعد وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساسیں، تمہاری جو ساسوں ماں لگتی ہیں یعنی مدر ان لا، وہ بھی کیا ہے؟ تم پہ حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اب کیا ہے؟ ایک ایسی خاتون سے تم نے نکاح کیا ہے، وہ اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی بھی ساتھ لائی ہے، اپنے پہلے شوہر سے وہ ایک بیٹی بھی ساتھ لائی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اس بیٹی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب آپ نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی کو بھی ساتھ لائی ہے، جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں جسے ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ایک یعنی مستقل ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوئی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ بچی ہے جو آدمی عورت کے پہلے شوہر سے یہ پیدا ہوئی ہے، اور عورت اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔
اب کیا ہے اس بچی کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کی ماں سے نکاح ہو گیا ہے اور اس نکاح کے بعد اس کی والدہ کے ساتھ یعنی خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں جمع ہو چکے ہیں، تو پھر کیا ہے یہ انسان کی بیٹی بن جاتی ہے، یہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہوگی تو پھر وہ بچی جو ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ خالق کی کائنات فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری پرورش میں وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں اللتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، یعنی جن کے ساتھ تم نے ریلیشن اپنے قائم کر لیے ہیں، تو وہ بھی تم پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں کیے، ٹھیک ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پہ کوئی حرج نہیں، پھر تم ان اور جناب بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو، وہ بیٹی جو اس کی ماں اپنے پہلے شوہر سے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اگر اس کی ماں سے جناب ریلیشن قائم نہیں ہوئے، طلاق ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور پھر تمہارے بیٹوں یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں، جو تمہاری بہو لگتی ہے اس بیٹے سے جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے۔ کیونکہ عرب کے ہاں جو تھا، جو جس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، لے پالک بیٹا، جسے منہ بولا یا تو متمنا بیٹا بھی کہتے تھے، اس کی منکوحہ اس کو جب طلاق ہو جاتی اس کے ساتھ بھی نکاح حرام سمجھتے تھے، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شرط لگا دی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہویں تم پہ وہ حرام ہیں جو تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ تم پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پہ حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کر لو، دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کر لو، یعنی ایک بہن سے نکاح کر لیا پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو دو سکی بہنوں کو تم آپس میں جنا ایک عقد میں جمع نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ احادیث مبارک میں چند رشتے آتے ہیں جو حرام ہیں، فرمایا کہ تم یعنی بھتیجی اور اس کی بانجی اور اس کی خالہ، اگر آپ نے کسی کی بانجی سے نکاح کیا ہے اس کی خالہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے کسی کی بھتیجی سے نکاح کیا ہے اس کی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی تم یہ رشتے ایک عقد میں جمع نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ ہاں إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان رشتوں کی تمیز کی بغیر نکاح کر لیتے تھے، اور آپ یقین جانیں آج بھی جہالت کم نہیں ہے، آج بھی جہالت کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسا ایک کیس آیا ہے کہ وہ آدمی نے جناب ایک لڑکی سے شادی کی ہے، اس کی خالہ سے بھی شادی کر لی ہے، اور وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو جہالت جو ہے جہالت ہوتی ہے، چاہے آج کے زمانے کی ہو چاہے جاہلیت کے زمانے کی ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ رشتے انسان کے لیے حرام قرار دیے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان غفور رحیما، اس میں اگر بھول چوک ہو جاتی جو پہلے ہو چکی تھی تو اللہ خالق کی کائنات کیا ہے؟ غفور الرحیمہ، بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔